نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بلال حبشی ملک شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک دن خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے بلال، ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ صبح آنکھ کھلتے ہی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے اور کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ مسجد نبوی میں حاضری دی اور روضہ رسول پہنچے تو بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اہل مدینہ نے فرمائش کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے والی اذان سنا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کی کہ اب مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ پھر لوگوں نے حسنین کریمین سے کہلوایا۔ اب انکار ناممکن تھا۔ اذان شروع ہوئی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو میں نہ رہے۔ پیارے آقا کا زمانہ تازہ ہو گیا، عورتیں بچے سب گھروں سے نکل آئے، غم سے نڈھال بے قرار ہچکیاں بند گئیں۔ حضرت بلال جب اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ نظر ممبر رسول پر پڑی تو وہ خالی تھا، سرکار نہیں تھے۔ خالی ممبر دیکھ کر بے ہوش ہوئے اور گر پڑے اور اذان مکمل نہ کر سکے۔ جب ہوش میں آئے تو اٹھے اور ملک شام کی طرف دوبارہ روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بلال حبشی جیسی محبت عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔